اب آئیے قربانی کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ ان دنوں میں قربانی ہم پر فرض ہے. جو لوگ حج چکے ہیں ان کا تو الگ معاملہ ہے، لیکن اب ہم لوگ موجود ہیں یہاں ہندوستان میں، ہم حج نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے پھر قربانی ایک عمل ہے جو ہم لوگ جو ہے اپنے مقام پر جو ہے کرتے ہیں. تو آئیے کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے اور اس کے مسائل کے تعلق سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. سمجھ رہا بات کو؟ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، مؤکدہ ہے. تو اس تعلق سے صحیح قول ہے سنت مؤکدہ ہے، یا ایک دوسرے قول کے مطابق جو سنت واجبہ ہے. کچھ علماء نے کہا سنت مؤکدہ جن لوگوں نے کہا ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے ہر سال قربانی کی، تو یہ وہ سنت مؤکدہ. اس وجہ سے سنت واجبہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت فرمایا جو شخص قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہوا استطاعت والے آدمی کے لیے واجب ہوئی. تو بہرحال سنت مؤکدہ یا سنت واجبہ، زیادہ بہتر سنت مؤکدہ ہے کہ کوئی انسان طاقت رکھے تو ضرور کرے. اس کی دلیل کی سنت مؤکدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو دیکھا گیا کہ یہ جو ہے قربانی نہیں کرتے تھے. جب کسی نے سوال کیا، اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب قربانی نہیں کرتے تھے. ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے ہم سے کہا ہم قربانی دونوں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں تم لوگ اسے واجب اور فرض نہ سمجھ لو. تو صحابہ نے کچھ عیدوں کو قربانی نہ کر کے، اور بالخصوص یہ دونوں شخصیات نے قربانی نہ کر کے امت کو بتایا کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں نے قربانی نہیں کی، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک، تو جو شخص، اچھا اب ایک سوال یہ بھی آتا قربانی کون کرے، اس کی وضاحت شروع میں ہی کر دیتا ہوں. قربانی ہر وہ شخص کرے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ بہت سے لوگوں نے ایک پتہ نہیں کہاں سے اصول آیا جو صاحب نصاب ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو وہ قربانی کرے. ایسا کوئی اصول شریعت میں نہیں ہے. اس مہینے طاقت ہے، اس مہینے پیسہ ہے، اس مہینے کچھ کر سکتے ہو تو کر گزرو، ختم، اگلا مہینہ دیکھا جائے. تو جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. صاحب نصاب ہونا اس کے لیے کوئی صحیح دلیل یا کوئی روایت نہیں آتی. جو کر سکتا ہے، میرے اس مہینے اتنی طاقت ہے کہ 1800 یا 2000 یا 2500 کا ایک حصہ ہے میں ڈال سکتا ہوں، اللہ نے طاقت دی، ضرور بھی ضرور ڈالے. ایک بہت اہم عمل ہے، اس عمل کو صرف اپنی غفلت سے یا کنجوسی کی وجہ سے انسان نہ چھوڑے، یا اس غلط فہمی سے کہ صاحب میں نصاب کہاں ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں تو میں کیوں کروں. ایسا نہیں ہے، جس کی طاقت ہو وہ ضرور جو ہے قربانی کریں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے قربانی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ذہن میں رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس چیز کو ہم اس دن، مطلب راوی کہتے کہ جس عید کے دن سب سے پہلے جو اعمال ہم کرتے جو رسول اللہ کو دیکھا کرتے وہ یہ تھا کہ ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کو جائیں گے، عید کی نماز کے بعد پھر عیدگاہ سے واپس جا کر جو ہے قربانیاں کریں گے. جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقوں کو، مطلب مسلمانوں کی سنت کو پہنچا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اس کو جانور ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی اس کی قربانی نہیں ہوتی. اور اس کی ترتیب بھی پتہ چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے نماز کو جاتے عیدگاہ، نماز سے آنے کے بعد جانور ذبح کرتے. جس نے نماز کی بات کیا اس کے جانور قبول ہے، جس نے نماز سے پہلے کر لیا رسول اللہ نے اس کو کہا کہ جس نے نماز سے پہلے کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے کیا. کھانا تو حلال ہے لیکن قربانی اس کی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. اور بالخصوص وہ لوگ جن کی قربانیاں اپنے وطن میں نہیں ہوتی، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی گاؤں میں حصہ لے لیا، کسی ایک علاقے میں حصہ جہاں بہت سے لوگ مل کر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بات تاکید ہونی چاہیے کہ میری نماز کے بعد آپ ذبح کریں گے. ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم بھی کرے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے اورنگ آباد سے بہت قریب ہمارے شہر سے، جہاں پورے لوگ جو ہے جانور خریدتے بہت کثرت سے لوگ، اور وہاں لوگوں کو دے دیتے ذبح کرنے. اور وہ لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم کرے، کہ فجر سے پہلے شروع کر دیتے وہ قربانی. اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے قصبے میں رہتے ہیں اور چھوٹے قصبے کے لیے نماز نہیں عید کی، لہٰذا وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سی بار تو آپ نماز سے آنے سے پہلے آپ کا حصہ گھر پر آ جاتا ہے. اب بول رہے کیا فاسٹ کام ہو رہا ہے؟ فاسٹ کام نہیں ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے. سادہ گوشت کھانے کے لیے مل رہا ہے آپ کو، قربانی نہیں ہو رہی آپ کی.
کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہو جا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ یاد رکھیں کہ بھائی ہم لوگ 7-8 بجے تک نماز پڑھتے ہیں، 8 بجے کے بعد آپ جانور ذبح کریں، ٹھیک ہے. نماز سے پہلے ہو جائے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک. اسی طرح جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، برائی نہ ہو، ٹھیک ہے. بالکل آپ اس کو اچھے سے جانچ لیں. جس طرح سے آپ تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں، سب سے بیسٹ چاہتے ہیں، اسی طرح. لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں آتی. آپ دکان پہ گئے ایک بائک پرچیز کرنے، بائک پرچیز کرنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، ٹائر کی کوالٹی، ہیڈ لائٹ پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹینک پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، سائڈ میں کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، اوڈو میٹر کے اندر کتنی چلی ہوئی کوئی چلا کر لائی گئی تو نہیں ہے. ہاں، پوری جانچ پڑتال ہو رہی ہے نا. اس کے بعد اگر گاڑی میں ایک اسکریچ، چھوٹا سا ٹینک پہ ایک اسکریچ، ایک بہت چھوٹا سا اسکریچ، اتنا ہی بس، تو وہ گاڑی آپ ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، بھائی اسکریچ ہے، نہیں چلیں گی، ہے نا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا تو پتہ نہیں وہ لیول جو ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے چوائس کا، وہ گھٹ کیوں جاتا ہے. لنگڑا ہے چلیں گا کیا، ایک ہی سنگ ٹوٹا ہوا چلیں گا کیا، آدھے ہی کان کٹا ہوا چلیں گا کیا، دم ٹوٹی ہوئی چلیں گا کیا، فلاں ہوا چلیں گا کیا، ہڈیاں دکھ رہی چلیں گے کیا، بوڑھا ہو گیا، 8 دانت، مطلب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل مرنے پہ وہ جانور 10-20 سال سے کام کر رہا ہے، چلیں گا کیا. تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اسکریچ والی گاڑی چلیں گی کیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی گاڑی چلیں گی کیا، انڈیکیٹر ایک لٹکا ہوا ہے چلیں گا کیا، ہاں آپ کا سائلنسر پھٹا ہوا ہے چلیں گا کیا. ٹھیک، نہیں، یہ تو سوال نہیں آتا دنیا میں. تو پھر دین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں چلیں گا. ایسا سمپل معیار وہی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے. جانور کے لیے جو ہم چاہتے ہیں خوبصورتی کے معیار، اچھا، تندرست، تر و تازہ، بہترین، خوبصورت، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے وہ معیار، آپ یاد رکھیے اس کو. بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا، ان جانوروں میں جو ہے آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا 4 جانور. پہلا کانا، مطلب جس کے آنکھ جس کی خراب ہو، آنکھ میں کوئی نقص ہو جانور کے نہیں چلیں گا. ٹھیک، جانور کی آنکھ کا نقص معلوم کیسا کریں گے آپ؟ بہت سمپل ہے. جانور کی ایک آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، یوں کیجیے، وہ خود گردن کی طرف پھیریں گا، مطلب آنکھ سے ہی سلامت ہے. ادھر ہاتھ کیجیے، یوں پھیریں گا، آنکھ سے ہی سلامت ہے. نیچے بیٹھ کر دیکھ لیجیے کہ کوئی نقص تو نہیں. سمپل، اتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک، لیکن وہ کہاں ہوتا ہم سے، جانور لا لیا اور جانور کی آنکھ دونوں طرف رہتی ہے، ہم ایک طرف سے دیکھ رہے خالی، اس دوسری طرف سے خراب ہے وہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عام ذبح کے لیے ٹھیک ہے، گوشت کھانے کے لیے، لیکن قربانی کے لیے. تو آنکھ چیک کر لیں، یہ جانور نہیں چلیں گے. آپ نے فرماتے جو کان، جس کا جو کانا ہو، بھینگا ہو، خراب ہو جس کی آنکھ، ٹھیک. اور آپ نے فرمایا جس کا کانا پن واضح ہو، مطلب ایسا کانا جو بالکل دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہے، اندر نقص چھپا ہوا تو ہو سکتا ہے، ظاہر چیز اللہ اسے پکڑ بھی نہیں کرے گا جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. دوسرا فرمایا بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، بیمار ہے نا، جس کی بیماری واضح ہے، جانور دکھ رہا ہے اس کی صورت سے بیمار ہے، اس کا پورے جسم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیمار ہے، اس کی دل لٹک چکی ہے بڑی بیماری سے، ٹھیک، لیکن اب سستا مل رہا تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تیسرا فرماتے جو نہیں چلیں گا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو. یہ الگ بات ہے جانور فریکچر ہوا تو اس کا پیر ٹوٹا تھا کہ الگ بات ہے، ابھی دکھتا نہ ہو، واضح نہ ہو. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جانور کا لنگڑا پن کیسا چیک کریں گے؟ سمپل ہے، لے کے چلا کے بتاؤ، بول رہا ہوں اس کو، کیا مشکل کو مشکل ہے؟ گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں نا، شرماتی ہوں آپ کو، لے لیں گے بعد میں ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے. ارے شرمانے کا کیا ہے، کمپنی کی طرف سے پیسے دے کے لے رہے ہیں، ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے تو جانور کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجیے، اس کا مطلب چلا کے بتائیے. بولنا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مطلب دکھ رہا ہو کلیئرلی کہ یہ لنگڑا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا چوتھا نہایت لاغیر جانور، نہایت لاغیر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، مطلب بوڑھا ہو چکا ہو، تھک گیا ہو زندگی بھر کام کر کر، ٹھیک ہے، ایسے جانور تو نہیں چلیں گے. اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہمیں کان دیکھنے کا خاص طور سے حکم دیا. کان، چرے ہوئے کان کا، کٹے ہوئے کان کا، ڈیزائن بنے ہوئے کان کا، سوراخ والے کان کا جانور نہیں چلیں گا. ٹھیک، تھوڑا بہت دھکا لگ جائے ایک الگ بات ہے، ٹرانسپورٹیشن میں جانور مار دیتے، تھوڑا بہت، لیکن بہت بڑا، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان کو 2 کر دیتے،
یا آدھا کاٹتے یا اس پر ڈیزائن بناتے یا جس دیوی یا جس معبود کے نام سے چھوڑتے اس کے حساب سے اس کو کاٹتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہمارے جو ہے وہ جانوروں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی خوشی میں چھوڑتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر, تو وہ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں کان پہ تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کو لوگ گھاس کھلاتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں جو کہ کسی کے نام پر چھوڑا ہوا ہے. تو مشرکین مکہ بھی کانوں کو کاٹتے تھے جانور کے, تو کان کٹا نہیں چلیں گا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک عام الفاظ میں کہوں کسی قسم کا عیب جانور میں نہ ہونا چاہیے, بالکل فریش, ایک دم بیسٹ لکنگ, بیسٹ پاسبل جو ہو سکتا ہے. قیمت کا اس میں کوئی وہ نہیں, یاد رکھیے قیمت کا کوئی وہ نہیں. بلکہ قیمت کے معاملے میں جو لوگ آگے جاتے ہیں کہ خوبصورت جانور ہے اور 1 لاکھ کا جانور ہے, میں کہوں گا اس سے اچھا کم خوبصورت چلیں گا, لیکن اگر 1 لاکھ میں 6 جانور آتے ہیں تو زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچیں گا, زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا پائیں گی, اللہ کے نزدیک زیادہ جانور ذبح ہوں گے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو خوبصورتی کا یہ نہیں کہ آپ بس اب خوبصورت جانور ڈھونڈنے میں لاکھوں روپے کا جانور لا رہے ہیں, پھر اخبارات میں فوٹو آ رہی ہے نا, وہ اخلاص کے بھی خلاف ہے نا. اور وہ نیت پہنچتی ہے نا, اب نیت ہی فوٹو دینے کے لیے جانور لے گیا, کیا فائدہ. بکرا بادام بھی کھاتا ہو اور بکرا گھاس بھی کھاتا ہو تو اس سے گوشت میں کوئی فرق آتا کہ اس کا گوشت بنا تو بادامی ٹیسٹ آتا اور اس کا گوشت بنا تو گھاس کا ٹیسٹ آتا, فرق نہیں پڑنے والا. لیکن وہی لاکھ روپے کے بدلے آپ لاکھ روپے کے 20 لے سکتے ہیں, یا 7,000 کا ہے تو 10-15 آ سکتے ہیں, ہے نا. اس بات کو سمجھے مسلمان, ثواب زیادہ سے زیادہ خالص نیت رکھتے ہوئے, تو کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے جانور خریدتے وقت جن چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کوئی نقص نہ ہو, اب باہر اپیرنس ہے اس کے تعلق سے کہ وہ داتا ہو. داتا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ الفاظ فرمایا, صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا, مت ذبح کرو مگر دانت والا. مسنا دانت والا, مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ داتا. دانت والے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت والا ہی ہوتا ہے, لیکن جانور اپنے دودھ کے دانت جھڑا کر پھر بڑے دانت لاتا ہے جو کہ دو دو کر کے سیٹ میں آتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو دانت والا شرط ہے. سال والا کچھ لوگوں نے کر دیا, لا تذبحوا الا مسنا, مت ذبح کرو مگر سال والا. سال والا نہیں ہے, دانت والا ہے. اور جانور جو ذبح کر سکتے ہیں, مینڈا یا مینڈی, بکرا یا بکری, گائے بیل, اونٹ اور اونٹنی, یہ 8 جانور ذبح کیے. تو یہ تمام جانور دانت والے ہونا, دودھ کے دانت گرا کے نئے دانت کم از کم 2 لائے ہوئے ہونا چاہیے, کم از کم 2. چونکہ دانت والا 2 آ گئے تو وہ ہو گیا, پھر 2 آتے ہیں, 4 آتے ہیں, 6 آتے جانوروں میں دانت, تو 2 کم از کم دانت ہو اس کو, مطلب دودھ کے جھڑا کے وہ بڑے دانت لائے اپنے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان میں عام طور سے بکرا یا بکری 1 سال یا مینڈا مینڈی 1 سال سے جب بڑے اور 2 سال میں داخل ہوتے دانت گرا کر لاتے ہیں, گائے یا بیل 2 سال سے بڑے 3 سال میں داخل ہو دانت گرا کے لاتے ہیں, اور اونٹ اور اونٹنی 4 سال سے بڑے 5 سال میں جب داخل ہوتے گرا کر لاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے. کچھ علاقوں میں بکرا بکری 3 سال میں لاتے ہیں اور گائے بیل 4 سال میں آتے ہیں اور اونٹ 6 سال میں لاتا ہے. حالات ماحول معاشرے کے اعتبار سے, ان کی غذائیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ دانت والا. اب ہم نے سال والا لے لیا, کسی کو بھی جاتے ہوتے بکرا لینے کا ہے, کتنے سال کا ہے, بولتا 1 سال سے اوپر ہے, چل دے دو. ارے سال والا نہیں ہے, دانت والا ہے. دانت دیکھو بھائی, اس کے تو نہیں ہوا. لا تذبحوا, مت ذبح کرو الا مسنا, مگر دانت والا. اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں سال والا, اب اس حدیث کو لے لیا جہاں ٹھیک ہے سال والا, تو پھر سال والا بکرا بھی چلتا, سال والا بیل بھی چلتا, سال والا اونٹ بھی چلتا. نہیں صرف بکرے میں, تو حدیث میں کہاں ہے خالی بکرا سال والا. لا تذبحوا, مت ذبح کرو مگر دانت والا. دانت والا بکرا یا مینڈا, دانت والا بیل, دانت والا اونٹ یا اونٹ نہیں, دانت والا, سال والا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو کھول کے بتاؤ بولنا دانت. اب آپ بولیے ہم دانت کیسے پہچانیں گے؟ دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں اور جو دانت آتے ہیں نا بہت بڑے, 4 5 گنا بڑے ہوتے ہیں, دودھ کے دانت سے بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ بالکل دیکھتے بولیں ارے یہ 2 دانت بڑے کیسے, نقلی تو نہیں لگائے اس کو؟ نہیں, وہ اس کے دانت ویسے بڑے بڑے آتے ہیں, 2 پھر بیچ کے گر کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کے 2 گرتے ہیں, اور اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں. سیٹس یہ 2 پھر یہ 2 ایسے 2 آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھے آپ بات کو؟ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے اور دانت والا وہ کرے. ٹھیک, اسی طرح جانور کی جو اندر کتنے حصے ہوتے ہیں, تو بکری دمبے میں اس کا مذکر مؤنث دونوں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا بکری ذبح کر سکتے ہیں, کیا مینڈی ذبح کر سکتے ہیں؟ جس کا مذکر حلال اس کا مؤنث بھی حلال ہے. ٹھیک ہے,
اور کچھ جانور مذکر سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ جانور مؤنث سے پہچانے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو اگر بولے آج کیا لائے تو بولتے بکری کا ہے یا بکرے کا ہے, کچھ لوگ بولتے ٹھیک. کسی کا آج کیا ہے تو بولتے چکن ہے. تو مطلب ایک سمجھ لینا فیمیل سے, اور کچھ جانور میل سے پہچانے جاتے ہیں. جیسا اونٹ کا گوشت, اونٹنی نہیں بولتا کوئی, اونٹنی کا گوشت ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے بکری کا گوشت, بکرے کا گوشت عام طور سے نہیں بولتے لوگ, بکری کا ہی رہتا. فیمیل سے میل تو دونوں بھی جائز ہے. تو بکرا ہے بکری, تو آپ مینڈا اور مینڈی, بکرا اور بکری, گائے اور بیل, اونٹ اور اونٹنی, یہ تمام جانور ذبح کر سکتے ہیں. ان میں بکرا اور بکری اور مینڈا اور مینڈی میں ایک حصہ ہوتا ہے صرف, یہ ایک جانور میں. گائے یا بیل کے اندر ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, اور اونٹ اور اونٹنی کے اندر 10 حصے قربانی میں ہوں گے اور 7 حصے حج میں ہوں گے. یاد رکھیے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں حدیث میں تو ہے کہ 7 حصے آپ نے حکم دیا, حج میں 7 اور یہاں عام اعتبار سے 10 حصے ہوں گے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو اب جانور کو آپ جب ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھالیں جو ہوتے ہیں اس کا کیا مصرف ہے ٹھیک. تو جانور کی کھالوں کا مصرف یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ سب سے پہلے اپنے استعمال میں کھال لا سکتے ہیں, اپنے استعمال میں بیچ نہیں سکتے. یاد رکھیے کھال, حدیث میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ کے زمانے میں, جو مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے آپ نے فرمایا کہ حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں گوشت نہ بیچو, مطلب قربانی گوشت بیچنا جائز نہیں ہے, گوشت نہ بیچو, اسے خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ اور کھالے بھی نہ بیچو. پھر فرمایا البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو کھالوں کا مصرف یا تو آپ خود فائدہ اٹھائیے یا پھر آپ بیچ نہیں سکتے, کسی کو آپ صدقہ کر دیں. اس کے لیے صدقے کے لیے مدرسے ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو مساجد ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو ہے کوئی بھی دینی اور رفائی کام جس سے انسانیت کا بھلا سوشل ورک جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. تو سیلف استعمال میں لا سکتے ہیں آپ, سیل نہیں کر سکتے آپ, لیکن آپ کسی کو دے, وہ جو کرنا چاہے وہ کریں گا, اس کو صدقہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. کھالوں کے مستحق بہت سے لوگ یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے رفائی کام میں, سوشل ورک میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جانور جو ہے وہ اگر حمل والا ہوتا ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانور ذبح کیا اور وہ حاملہ تھی گائے یا اس طرح سے بکری, تو یاد رکھیے اس کا حمل بھی جو ہے ذبح کر دیا جائے گا ٹھیک ہے, اور وہ ناپاک نہیں ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو یہ جانور ناقص ہو گیا, حمل والا لی, یا پھر بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ حمل والا جانور کرنا مکروہ ہے, اب تمہاری قربانی سے نہیں ہوئی. نہیں, اب کون چیک کرے گا کون سی جانور جو حمل والا ہے, پتہ نہیں چل سکتا نا. انسانوں کو پتہ چل جائے, جانور ویسے ہی موٹے تازے ہوتے, بہت مشکل ہے. جب ان کا حمل بہت وضع مطلب پیدائش کے قریب ہوتا ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جانور حمل والا ہے, لیکن عام اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا, ان کے پیٹ بڑے ہی ہوتے ہیں, کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جانور حمل والا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ ایسا جانور جو ہے ذبح کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے, اس میں کوئی قباحت یا کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح خصی والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. بہت سے لوگ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں, خصی جانور مکروہ ہے, اللہ رحم کرے انہوں نے کہاں سے لایا کیا معلوم, یہ بات مکروہ ہے. خصی سمجھتے آپ کہ کسی جانور کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے ابتدا میں, اس کے فوتے, اس کے ٹیسٹیکلز کو اندر کر دیا جاتا ہے, جس سے ہوتا یہ کہ وہ کام مضبوطی سے کرتا ہے, اس کا رجحان مخالف جنس کی طرف نہیں جاتا ہے, اور بہت جلدی کم وقت میں بہت موٹا اور تازہ ہو جاتا ہے وہ جانور, خصی کیا ہوا جانور. اس لیے جانوروں کو خصی کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو خصی کیا ہوا جانور بالکل جائز ہے, بلکہ خصی کیا ہوا جانور مستحب ہے. جو لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں نا, وہ ذرا غور کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے آخری جو قربانی اپنی کی تھی وہ 2 چت کبرے مینڈے, وائٹ اور بلیک کلر کا ان کا رنگ مختلف اسپاٹس تھے ان کے اوپر, بکرے تھے جو خصی کیے ہوئے تھے, خصی کیے ہوئے تھے. اتنی واضح روایت ہونے کے بعد بھی لوگ کیسے فتویٰ دیتے ہیں کہ مکروہ, اللہ رحم کرے ایسے لوگوں. خصی کیے ہوئے تھے, نبی کیا ایک ناقص اور مکروہ قربانی کریں گا؟ اور آپ نے ایک بکرا اپنے اور اپنے آل کی طرف سے اور ایک بکرا کہا یہ میرے اور میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ جو دوسرا بکرا آپ نے امت کی طرف سے کیا تھا یہ عمل آپ کے لیے خاص تھا. نبی کے لیے کچھ عمل اسپیشل ہوتے ہیں, وہ چونکہ نبی ہوتا ہے, یہ اسپیشل عمل تھا آپ کا. سمجھ رہے بات کو؟ تو خصی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, بہت جھجک کے سوال کرتے ہیں, جھجک نہیں ہے کیا معاملہ شریعت کے اندر ٹھیک. اور یہ کون سی بری بات ہے, ایک پریکٹیکل پرابلمس ہوتے ہیں یہ چیزیں, لوگ بہت شرماتے ہیں, اور بہت سی بار جب ایسی باتیں بتائی جاتی تو بولتے تھے کتنے بے شرم ایسی باتیں کرتے. اس میں کیا بے شرمی اور کیا برائی ہے؟ یہ انسانی سماج اور فطرت کے تقاضوں کے تحت, یہاں جو غیر فطری گندی باتیں کرے وہ الگ الگ بات ہے ٹھیک ہے. بہرحال چلیے, اسی طرح جو ہے اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب آ جائے تو, اب آپ نے جانور تو بہت اچھا لیا, صحیح سالم بالکل, اب جانور لینے کے بعد کوئی عیب آ جائے جانور میں تو کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے. تو اس تعلق سے جو بات ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے, جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو ہے آسم کے زمانے میں ایک صحابی نے جو ایک بھیڑ لائی تھی
اور ایک بھیڑیے نے آ کر اس کا تکا نکال لیا. آپ نے کہا کہ تیرے لینے کے بعد ہوا نا تو تو کر لے. یہ روایت ویسے ضعیف ہے, یاد رکھیے, ضعیف. علماء اس معاملے میں لکھتے ہیں کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے وہ دوسرا جانور ذبح کرے, جو انسان طاقت رکھتا ہے دوسرا جانور ذبح کرے, اور جو انسان طاقت نہیں رکھتا, محال ہے اس کے لیے دوسرا لانا, تو پھر وہی کر لے. ٹھیک, جانور لایا اور کوئی بڑا نقص ہو گیا, چھوٹا موٹا تو ہوتا ہے, ٹچز لگ جاتے ہیں, خروش لگ جاتے ہیں, سینگ ایک دوسرے کے تھوڑے وہ جڑا دیتے, کبھی مارنے میں ایک دوسرے کا تھوڑا زخم آ کے خون نکل جاتا ہے, یہ تو نارمل ہے, ہوتا ہی ہے. اتارتے وقت جو ہے کانٹے لگ گئے, گاڑی کا کوئی حصہ لگ گیا, یہ تو کوئی نارمل ہی مسئلہ ہے. کوئی نقص آ جائے بڑا تو پھر کیا کرے, جس کی طاقت ہو وہ نیا لا لے, نہ لا سکتا ہو تو پھر وہ اس بات پہ عمل کر سکتا ہے کہ اس کی طاقت نہیں جو ہے اس کو وہ جو ہے ذبح کر دے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے جب جو انسان جانور ذبح کرے گا اس ذبح کے اندر سے اس کو اجرت کے طور پر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے, نہ کھال نہ گوشت, اجرت کے طور پر نہیں, تحفے کے طور پر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت فرمایا, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ قربانیوں پر کھڑا ہو گیا, کہ قربانی پہ کھڑا ہو, اور یہ کہ ان کھالوں سے قصاب کو کوئی اجرت نہ دینا یا اس کے. ٹھیک, تو آپ سے کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں پہ کھڑا کیا, علی دیکھو اس کو, لیکن یاد رکھنا قصاب کو اجرت ہم دیں گے, قصاب کو اجرت تم اس کے اندر سے نہیں دینا. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے بھائی کھال لے لو, کھال کتنے کی, 1500 کی, تم کھال لے لو اور اجرت مت لو, نہیں چلے گا. قصاب کو اجرت آپ کو الگ سے دینا ہوگی. تو کھال تو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر صدقہ کرنا ہے, اس کو بیچ نہیں سکتے. ہاں, قصاب کو آپ تحفتاً کچھ دیں, بھائی یہ لیجیے آپ کا ہدیہ جو آپ نے کاٹا اس کا اتنا پیسہ, اور میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ غریب ہے تو کھال بھی آپ لے کر بیچ کے استعمال کر لیں, وہ ہو سکتا ہے. لیکن اجرت کے طور پر جانور میں سے کوئی حصہ قصاب کو دینا جائز نہیں ہے, تحفے کی شکل میں دے سکتے, اجرت کے طور پر نہیں. اسی طرح ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جائیں گی. اللہ نے طاقت دی ہے تو ہر آدمی کرے, لیکن اگر ایک بھی کر دی جائے تو سب کی طرف سے ہو جائیں گی. اس کے تعلق سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا, جب آپ سے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ لوگ کیسی قربانیاں کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرتا, یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ, کہ ہم اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو ایک بکری میں ایک خاندان, باپ, اس کی جو ہے ماں, بیٹا, بیٹی مطلب بیوی, شوہر, بیوی اور ان کے بچے سب اس میں شامل ہے. سمجھے, تو ایک بکری میں ایک خاندان. اور گائے کے, بیل کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں, 7, تو ایک بڑے جانور میں 7 خاندان, اور ایک اونٹ کے اندر 10 حصے, تو 10 خاندان. حصے نہیں, ہمارے پاس اب حصے چلتے, ابا کا ایک حصہ, امی کا حصہ, میرا ایک حصہ, بیوی کا ایک حصہ. اب پیسے نہیں نا اتنے, لیکن اتنے حصوں کے, تو بولتے امی کا حصہ اور ابا کا حصہ میرا نہیں ڈالتا ہے, تو بیوی ناراض ہیں, بیوی کا بھی نہیں. امی کا ابا کا ڈالنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, اگر والدین نہیں کماتے ہیں اور آپ کے ماتحت جیتے ہیں تو بیٹے کا ایک حصہ ماں, باپ, بیوی, بچے سب کی طرف سے ہو جائے گا. یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے ہم لوگ. بولتے یہ سال ابا کی طرف سے, اگلے سال امی کی طرف سے, اگلے سال میری طرف سے, اگلے سال بیوی کی طرف سے, اگلے سال بیٹی, اور ہر سال ملال رہتا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کر پا رہا ہوں. ارے میرے بھائی یہ کافی ہے, یہ سادگی ہے اسلام کی. اللہ نے طاقت دیا ہے تو ایک ایک فرد اپنے طرف سے ہزار جانور کرے, شریعت منع نہیں کرتی ہے, لیکن طاقت نہیں ہے تو ایک حصہ بھی سب کی طرف سے کافی ہے, سب گھر والوں کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن یہ بات ہمارے پلے پڑتی نہیں ہے. کیا عجیب معاملہ ہے. اللہ نے دیا, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیا, آپ نے اس میں 100 اونٹ ذبح کی اپنے طرف سے. 100 اونٹ مطلب کتنے حصے ہو گئے, 1000 حصے کی. ایک روایت میں آتا آپ نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ایک بیل ذبح کیا, 7 حصے. اور ایک روایت میں آتا آپ نے آخری قربانی میں ایک چت کا بڑا بکرا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے, اہل و عیال کی طرف سے ذبح کیا. ایک ہی کیا نا, 2 کیے, ایک امت کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے. تو آپ نے تینوں عمل بتا دیے, زائد اور کم دونوں ہیں. 7 حصے کی طاقت تھی, کم تھی تو 1 کیا, زیادہ تھی تو 100 بھی کیا, ڈیپینڈ. تو آپ جتنے چاہے کیجیے, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن اگر ایک بھی کر لے, طاقت نہ ہو, سب کی طرف سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. قربانی اگر ایک فرد کر لے تو سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. تو ایک خاندان بکری میں, 7 خاندان بیل میں, اور 10 خاندان اونٹ کے اندر ہوں گے, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے قربانی کا گوشت کیا کریں, تو قربانی کا گوشت آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا. لیکن ظاہر سی بات ہے, جب ایک آدمی قربانی دے رہا ہے
اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا قربانی نے سکھایا اس کو؟ پھر کچھ نہیں سیکھا آپ نے، ہے نا؟ فطری چیز دینا چاہیے. لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں بولتے ارے میں سعودی عرب میں عید کیا ہے، پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے رہتے شیخ پورا کھایا تھے بکرا قربان کر کے، تو کس کو تم کو لا کے دینا تھا؟ اب ہم ملیں گا نہیں انسان. دیکھیے اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے ذبح کر رہا ہے، وہ کس کو لے آ کے دیں گا 3 حصے کر کے؟ غریب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گا وہ؟ تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو جا کر بولو، اگر نہ دے تو پھر بولو کہ یار اتنا ہوتا کہ میرے جیسے غریب کو بھی نہیں دیا. وہ ایک الگ شکل ہے. پھر سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں 3 حصے کرنا فرض ہے، 1 حصہ خود کھانا فرض ہے. اب نہیں بھی کھاتا رہا تو کھاتے بیٹھتے. جیسا کہ اب 1 بیل میں نے اپنے طرف ذبح کر دیا، 1 کنٹل گوشت آ گیا تو 3 حصے کو رکھتا ہے. 30 کلو تو گھر والوں نے کھانا ہے کسی بھی حال میں. 1 حصہ گھر والوں نے کھانا، 1 حصہ رشتے داروں میں بانٹنا ہی ہے. اب نہیں ہے تو ڈھونڈو رشتے دار، اور نہیں تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں. وطن یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے. اور بولے 1 حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے. اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں گے؟ یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونڈیں گے آپ؟ ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا. ہاں اچھی بات ہے کہ آپ 3 حصے کریں، 1 خود کے لیے رکھیں، یا اس شخص کے لیے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لیے 3 حصے کرنا اچھی بات ہے. لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں 3 حصے کرا رہے آپ؟ میں اپنی قربانی کر کے پورا بانٹ دینا چاہ رہا ہوں. اب آپ بول رہے ہیں 3 حصے کرو تو مجبوراً مجھے کھانا پڑ رہا اس میں سے. میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اب اصول بن نہیں وہ کھانا پڑتا بولے، نہیں تو بولے وہ قربانی مکروہ ہو جاتی. کیوں؟ بولے تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو خود نہیں کھا رہے. اب آدمی پریشان کیا کروں. مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگایا ہم نے اصول بنائے، اور جہاں اصول لگا دیے کیا ہوتا نہیں کرے تو کیا ہوتا نہیں کرے تو، اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا، کر لی تو کیا ہوا. عجیب معاملہ ہے نا امت کا. بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا حکم نہیں آ رہا تو بولتے کیا وہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی گوشت سے کیا تو کہا کلو کھاؤ، ودخرو اور ذخیرہ کرو، وہ تصدقو اور صدقہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائیں، کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو. یہاں بھی 3 حصے نہیں بولے. کھاؤ جتنا کھانا چاہو، ذخیرہ کرو جو کرنا چاہو، وہ تصدقو جو صدقہ کرنا چاہو. ٹھیک. لیکن علماء جو ہے ایک آیت سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے حصے سے استدلال کرتے ہوئے آیت یہ ہے کہ کلو منہا وَأَطْعِمُ الْقَائِنِينَ وَالْمُرْتَفِعِينَ. اللہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ، جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو. تو اس سے علماء کہتے 3 حصے کرو. خود کھاؤ 1 حصہ، 1 حصہ مانگنے والوں کو دو، 1 حصہ جو نہیں مانگتا رشتے دار جو غریب ان کو دو. ٹھیک. لیکن کوئی ضروری نہیں. ٹھیک. اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی کوئی دیا جا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں. کہ تو اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو. تو اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت میں؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا. تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتیں الفتیں بڑھیں گی، ضرور دیجیے. ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بالکل. چونکہ ہندوازم میں کاسٹ سسٹم سے لو کاسٹ بول رہا ہوں، اسلام کے نزدیک کوئی لو اور ہائی کاسٹ نہیں ہوتے، لیکن ان میں ہے چونکہ تو کھاتے ہیں تو دیجیے ان کو. محبت بڑھ سکتی ہے، الفت بڑھ سکتی ہے، بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے. ٹھیک. اب قربانی یہ کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث آپ نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا جو مسند احمد کی روایت ہے، کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو کہتے یوم النحر عربی میں. یوم النحر مطلب خون بہانے کا دن. ایام تشریق اس کے بعد کے 3 دن ہوتے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. ٹھیک. 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، اور ایام تشریق کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کے دن. ٹھیک. سال میں 5 دن کے روزے اسلام میں حرام ہیں. 5 دن کے روزے صرف حرام ہیں. پہلا روزہ جو حرام ہے وہ عید الفطر کا ہے. دوسرا روزہ جو حرام ہے عید الاضحیٰ کا ہے، 10 ذی الحجہ کا ہے. تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ 11 ذی الحجہ کا ہے. چوتھا روزہ جو حرام ہے وہ 12 ذی الحجہ کا ہے، اور 5واں جو روزہ حرام ہے وہ 13 ذی الحجہ کا ہے. ایام تشریق اور 2 عیدین کے روزے حرام ہیں. عید 2 دن کی ہے ہوتی ہے اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں. تو کتنے روزے حرام ہے شریعت میں؟ 5. ایک تو عید کا دن جو عید الفطر ہے، اور باقی 4 پورے ایک ساتھ آتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ایام تشریق. تو ایام تشریق تمام ذبح کے دن ہیں، تو قربانی کی جا سکتی 10 کو، یہ افضل ہے. 10 کو کرنا قربانی افضل ہے. کی جا سکتی ہے 11 کو، کی جا سکتی ہے 12 کو، کی جا سکتی ہے 13 کی اثر تک.
اب بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ 4 دن قربانی کرنے والے لوگ، اپن 3 دن قربانی کرنے والے لوگ. ارے میرے بھائی، یہ ہمارا اور تمہارا شریعت اپنی اور پرائی منمانی چیز تو نہیں نا کہ میرے پاکٹ میں سے نکالو اور میں بتا دوں اور آپ کی پاکٹ میں نکالو اور یہ بتا رہے. رسول اللہ کیا فرمائے؟ کل ایام تشریق، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کو ریسٹرکشن دینے والے؟ کون ہوتے ہیں اس کو آخری نقطہ لگانے والے؟ پہلے دن کی قربانی افضل ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. 13 کو بن گئی آپ کی طاقت استطاعت تو 13 کو کیجیے نا. خامخواہ ایک افضل عمل چھوڑ دے رہے آپ صرف اس وجہ سے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک 3 دن قربانی. ہمارے اور تمہارے نزدیک نہیں، بات کتاب و سنت کے نزدیک کی ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا تعصب کے چشمے نکال دے تو یہ سب ہو جاتا. تعصب کا چشمہ لگا لی تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے. پھر یہ ضروری ہے بہرحال. تو کل ایام، تمام ایام تشریق. اور ایک بات جو لوگ پوچھتے کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ رات میں قربانی سے ممانعت کی جو ایک روایت آتی ہے وہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اشد ضعیف ضعف ہے. تو لہذا قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے. تو قربانی شروع ہوتے عید کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کی 10 ذی الحجہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد سے لے کر تو آپ 13 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح جو چیز آپ قربانی میں یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ مرحلے میں آپ کیا کیا کریں گے. جانور کو ذبح کرتے وقت سب سے پہلے چھری کو تیز کر لے. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا بھی احسان کے طریقے پر سب سے اچھے طریقے پر ہوگا. چھری تیز کر لے. ماں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول ایک بار جانور ذبح کرنا ہے اور ہمیں چھری تیز کرنے کا پتھر پہ حکم دیا تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو اور خامخواہ اسے تکلیف نہ ہو. ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز جو چیز یاد رکھیں گے، جانور کو ذبح کرتے وقت کوشش کرے کہ اس کا منہ قبلے طرف ہو. ادھر قبلہ اس لیے ادھر بتا رہا ہوں ڈائریکشن، تو آپ ہر بار ادھر کر دیں. قبلے طرف کرے اگر پاسبل ہو تو، کہ تو جانور کبھی ضد کرتا ہے کبھی نہیں سمجھتا ہے بات، سمجھ رہا، کوشش کرے اس کے لیے جانور کو تکلیف نہ پہنچائے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صاحب جانور کو ادھر کرنے کے چکر میں تھے، اتنا سخت انہوں نے عمل اختیار کیا، اس کی دم کھینچی کہ اس کی دم توڑ ڈالی. اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کرے، جانور ضد کرے چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں. تیسری چیز جب ذبح کریں گے تو دعا پڑھے. دعا کے لیے یاد رکھیں سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کے، اور یہ کافی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو ابو داؤد کی روایت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ کو بولنا تو آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لیے. اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے، اردو میں بول دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ اس کی بات کہتے صحابہ کہتے اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ میری طرف سے، یہ ہماری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے، تو لہٰذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کے اندر آتا ہے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک. بسم اللہ اللہ اکبر تو سب صحابی میں، لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا لوگ سوال کرتے ہیں کیا قربانی کے وقت وہ ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں؟ ہے نا، بالکل پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے، اللہ ھذا منک ولا، اللہ میری طرف سے. اب لیکن ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لے سکتے تاکہ پتا چلے کس کا ہے. اس میں کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں غیر اللہ کا جانور نام پہ حرام ہے نا تمہارے نزدیک. ہم بولے ہاں قربانی جانور پہ کیسا نام لیتے اپنا؟ ارے اللہ وہ تو بہت ہی پیدل ہے بیچارہ. غیر اللہ کے نام یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت میں قربانی کرنا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ ان کے طرف سے، یہاں تھوڑی اس کے نام سے. تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے نا. تو اللہ تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں، چٹھی پہ نام لیا کچھ بھی ہو سکتا، یا سمپل ہے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے، پورے لوگ مل کر. یہی بڑا جانور آپ اکیلے اپنی طرف سے، اللہ میری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ چاہے تو یہ بڑی دعا بھیجیے، سب سے چھوٹی بسم اللہ اللہ اکبر. اب ہوتا یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے، مولوی صاحب آئیں گے تو جانور ذبح ہوں گا، اس لیے کہ دعا کس کو بھی نہیں آتی، بیٹھے ہوئے. اور اثر سے پہلے قربانی ہونا، بولے اثر کے بعد نہیں ہوتی حرام، بیٹھے ہوئے اثر ہو گیا جناب کل کریں. بسم اللہ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا مجھے بتائیے. ہم نے خامخواہ کے ایسے شرائط باندھے شریعت نے نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے. اسی طرح جو ہے ذبح جو ہے خود کرنا افضل ہے اور 10ویں دن کرنا افضل ہے، مطلب عید کے دن ہی.
لیکن 13 تک کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خود سے ذبح نہ کرے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے. جس قربانی میں 100 کیے تھے اور اس کے بعد آپ تھک گئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا اب تم ذبح کرو. علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں میں نے باقی کے 37 اونٹ ذبح کیے. افضل خود کرنا ہے, اگر خود نہ کر سکے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح قربانی وضو اور بغیر وضو حاصل ہو تو قربانی کے لیے وضو شرط ہے کیا؟ قربانی کے لیے وضو شرط نہیں ہے, مستحب اچھی بات ہے, شرط نہیں ہے جس کے بغیر نہیں. اسی طرح قربانی کیا صرف مرد کر سکتا ہے؟ نہیں, قربانی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. صحابیات کے تعلق سے آتا وہ قربانیاں کرتی تھی. میں بھی کہوں گا آپ عورتوں سے بھی قربانی کروائیے, اس لیے کہ اس سے انسان میں جذبہ آتا ہے, قربانی کا جذبہ آتا ہے. آج کل تو بہرحال وہ معاملہ نہیں رہا, قربانی تو بہت دور کی بات ہے. کاکروچ سے ڈرنے والے لوگ کیا قربانی کریں گے, ہے نا. ہماری عورتیں کاکروچ سے ڈر رہی. اس سے ہوتا کیا ہے, بہت سی بار میں عورتوں کو اس معاملے میں بہت سخت بولتا ہوں کہ یہ ڈر اور یہ چھوڑ دینا چاہیے, اس لیے کہ جب آپ لوگ ایسی ڈرپوک رہیں گی تو آپ ہی کو بچے ہمارے دیکھتے ہیں نا. اب میرا بھی اگر بچہ ہے, وہ مرد بھی ہے لیکن پلتا اس کی ماں کی گود میں, ماں کاکروچ ڈریں گی تو میرا بچہ بھی کاکروچ سے ڈرے گا, ہے نا. ماں مضبوط ہوں گی تو بچے بھی مضبوط ہوں گے, سیدھی سی بات ہے نا. چیز ہے ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں, کہانی وجہ سے, کہ ایک شیر رہتا, وہ ہوتا ہے کہ بچپن میں بچھڑ جاتا اپنے ماں باپ سے, اس کو لا کے بھیڑ میں رکھ دیتے, مینڈیوں میں. اب وہ بھیڑوں میں پلتا بڑھتا اور بڑا ہو جاتا. ایک دن یہ ہوتا کہ شیر آتا ادھر سے, شیر جنگل میں, تو پورے بھیڑے بھاگتی نکل کر, تو یہ شیر بھی بھاگتا ان کے ساتھ. ٹھیک, تو بھیڑے پوچھتی تم کیوں بھاگ رہے تھے اس سے؟ تو تم بھی تو بھاگ رہے تھے نا. اس کے ساتھ رہنے کا اثر ہو گیا تھا. حالانکہ جو اس کے اوپر حملہ کرا وہ بھی شیر تھا, شیر کو کیا بھاگنے کی ضرورت شیر سے, لیکن وہ رہ کر ہو جاتا ہے نا. تو مائیں مضبوط ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں بچے بھی ان کی جو با ہمت لوگ ہوں گے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک موقع ہوتا ہے انسان کی ہمت کا, جستجو کا. اور جب آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے نا تو بہت پھر اس کو ڈر لگتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے نا, بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال مرد بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے 10 کو قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے. اس کے علاوہ اچھا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کون سی قربانی سب سے افضل ہے؟ بکرا کرنا, مینڈا کرنا, بیل کرنا, اونٹ کرنا. اس معاملے میں کوئی رائے تو ہم نہیں کہہ سکتے قرآن حدیث سے کوئی بات ثابت ہو, لیکن علماء کی رائے میں جو سلف لکھتے ہیں اس میں ایک رائے یہ جس میں سب سے زیادہ گوشت نکلے اور انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو سب سے افضل قربانی ہے. تو اونٹ سب سے افضل ہوگا, سب سے زیادہ نکلتا ہے, پھر بیل ہوگا, اس کے بعد پھر چھوٹی سی. ٹھیک ہے, تو یہ چند باتیں تھی قربانی کی. اب آئیے عید کے دن کیا کیا چیزیں آپ یاد رکھیں اور کریں وہ بھی بتا کے انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں اپنی.